کے مخارج کو کیسے ادا کریں؟ مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے، اور اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت امام خلیل بن احمد فراہیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے۔ ایک حلقی مخرج ہے، لسانی مخارج اور جوفی مخارج، شفوی مخارج اور خیصوم ہے۔ لسانی مخارج یعنی قاف جو کہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصہ سے ادا ہوتا ہے، جیم، شین، یا زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، ضاد زبان کی کروٹ اور اوپر کے ڈاڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، لام زبان کا کنارہ اور ضواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے، نون زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے، را زبان کی نوک اور مقابل کے تالوں سے ادا ہوتا ہے، طا دال تا زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں، ثا ذال ظا زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں، صاد زا سین زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں، شفوی مخارج فا اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصہ سے ادا ہوتا ہے، با میم واو با دونوں ہونٹوں کے تر حصہ سے، میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصہ سے اور واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ جوفی مخارج الف واو یا جوف دہن یعنی منہ کا خلا، خیصوم ناک کا باسا یعنی کہ یہ غنہ کا مخرج ہے۔ اسی طریقے سے حلقی مخارج حلق کے نچلے والے حصے سے حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں، حلق کے درمیان والے حصے سے عین حا ادا ہوتے ہیں، حلق کے اوپر والے حصے سے غین خا ادا ہوتے ہیں۔